یوسف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج بھی ہم کچھ اہم خبریں اسرائیل اور حماس کے حوالے سے آپ سے شیئر کریں گے، اور ہم جو آج خبریں جو تجزیہ آپ کو دیں گے وہ آج ہم براہ راست غزہ کے اندر موجود ایک رپورٹر سے لی ہوئی جو تمام رپورٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ سے اپنا تجزیہ دیں گے۔ لیکن اس سے قبل آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ضرور سبسکرائب کریں، اور اسے اگر آپ کو کنٹینٹ پسند آتا ہو تو آپ اسے شیئر بھی کریں اور اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے جو ہے ہمارے بہت سارے معاملات کو، کیونکہ ہم صرف تجزیہ نگار نہیں ہیں، ہمارے اور بھی بہت سارے پس پردہ کچھ معاملات ہیں، تو آپ لوگوں کی رائے جو ہے ہمیں بہت کچھ آگے ملک اور قوم اور عالم اسلام کے حوالے سے کچھ کرنے کے لیے ہمیں آپ کی رائے جو ہے بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو آج اس میں سب سے پہلے اہم خبر تو یہ ہے کہ آج صبح سے غزہ میں اسرائیل کے حملے جو ہیں، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی بھی اس وقت جاری ہیں۔ یہ پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے کا ٹائم ہے۔ آج صبح سے کئی حملے انہوں نے کیے ہیں، اور اب تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ویسٹ بینک تک پہنچ گئے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حماس جو ہے بڑی جان نثاری کے ساتھ اور جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس وسائل ہیں اس وسائل کی بنیاد پر اتنی بڑی طاقت جس کے پیچھے کہ سپر پاور بھی کھڑی ہوئی نہیں بلکہ سب لڑ رہے ہیں، ان کی ڈیلٹا فورس آلریڈی وہاں موجود ہے، گراؤنڈ میں موجود ہے، اور ابھی تصدیق ہو چکی ہے۔ وہاں پہ جو رپورٹرز موجود ہیں انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ وہ بوٹس آن آلریڈی گراؤنڈ ہیں، اور وہ آئے بھی وہاں سے ہیں جو فلسطین میں جو امریکہ کا ایک وہاں پہ آلریڈی بیس موجود ہے، وہاں سے وہ لائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور مزید جو ہیں ایکسپرٹس لائے گئے ہیں جن کے بارے میں کوئی دنیا میں کوئی خبر نہیں گئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ ویسٹ بینک تک چلا گیا ہے، اور اب جو ہے انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو علاقے جہاں پہ بمباری ہوئی ہے، جہاں تھوڑے بہت جو جگہیں بچ گئی ہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر شاید ہو سکتا ہے کوئی حماس کے لوگ چھپے ہوئے ہوں۔ فلسطینی کہوں گا میں، لفظ حماس استعمال نہیں کروں گا کیونکہ حماس کا تو ایک نام لیا جا رہا ہے، بنیادی طور پر فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں بھی کسی بھی ڈیبریج کے اندر کوئی ٹوٹے پھوٹے جو ہوتے ہیں نا، بلڈنگز گر گئی ہیں، چھت آدھی، اور تو اس کے اندر بھی اگر کہیں چھپا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو تاکہ کوئی زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہے، انہوں نے اب D9 جو ہے نا بلڈوزر جو ہے وہ بختر بند بلڈوزر وہ لے کر آئے۔ D9 بختر بند بلڈوزر جو ہے اس کے اوپر آلریڈی گن بھی لگی ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ پتھر ماریں یا چھوٹی موٹی کوئی گن ون سے اگر فائرنگ کریں تو وہ بھی اس پہ اثر نہیں کرتا، اور وہ سمجھ لیں کہ بختر بند ٹینک ٹائپ کا ہے جو بلڈوزر ہے، وہ چلا رہے ہیں، اور جو بلڈنگز بچ گئی ہیں یا جو بلڈنگ ثابت ہیں، ابھی ویسٹ بینک کے اندر بہت ساری بلڈنگ ہیں جو کہ بے گناہ لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی ہے، وہ بیچارے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کچھ جنگ سے بھاگ کر ان کو کہا تھا کہ آپ چلے جائیے، تو ہمیں بتایا گیا کہ جو لوگ وہاں سے جا چکے ہیں، جو کہ اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں، جن کا کوئی جنگ سے تعلق بھی نہیں تھا، معصوم عورتیں بہت سارے گھروں میں، تو بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، کچھ بیوہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ حفظ تقدم کے طور پہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئے تھے ان کے گھروں کو بھی انہوں نے توڑنا شروع کر دیا، یعنی ظلم کی انتہا ہے، یعنی کہ کوئی باقیات جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی نام نہیں رہنے دینا چاہتے فلسطینی مسلمانوں کا۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے ویسٹ بینک کی طرف چل رہا ہے، اور دوسری جانب جو حملے میں نے بتائے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں، اور آج بھی صبح جب انہوں نے 2 جگہ سے داخل ہونے کی کوشش کی تو 3 کلومیٹر تک یہ اندر گئے ہیں، جو اسرائیل کے جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ اندر گئی ہیں، اور آگے انہوں نے ٹینکس رکھے ہوئے تھے، اور اوپر سے انہوں نے کاؤنٹر بمبارڈمنٹ بھی کی، لیکن 3 کلومیٹر جانے تک پیچھے جو ہے نا ان کو پھر حماس کی طرف سے راکٹس بھی آئے، اور کافی ان کو پیچھے سے مزاحمت کا سامنا ہوا، تو ایک دفعہ 3 کلومیٹر تک اندر گئے ہیں، اور اس کے بعد جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو رائٹ بالکل اب سے آدھے گھنٹے پہلے خبر یہ ہے کہ تقریباً 2 کلومیٹر پھر دوبارہ پیچھے واپس ہٹ گئے ہیں، یعنی یوں آپ سمجھے کہ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یہ ان کا انیشیٹو جو تھا اٹیک، وہ بھی فی الحال پسپا کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو صورتحال ہے، اور اس وقت جو آج تک کا جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ 9,000 سے اوپر اموات ہو چکی ہیں، اور بچے اس میں تقریباً 3,500 4,000 کے قریب معصوم بچے گئے ہیں،
اور میں نے جب آج پوچھا تو مجھے بتایا انہوں نے کہ جو علاقوں میں جہاں پہ رات بھی حماس کے ٹھکانوں پہ جہاں انہوں نے بمبارٹمنٹ کیا اور جہاں جہاں انہوں نے کیا ہے وہاں پر ابھی بھی، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ انسانی باقیات موجود ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کہ انسان کی مطلب اب جو ہے لاشیں جو ہے مطلب خراب ہو کر ان کو اس کے اندر سے تعفن کسی ایک صورتحال، یہ کوئی بھی آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا، وہاں پہ موجود جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، وہاں پہ جو رپورٹر ہیں ان سے آج میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پورا یقین ہے کہ یہ جو ڈیبریز جو ہیں، جو بلڈنگیں گرائی ہیں، جو گری ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں جو بمبارٹمنٹ سے تباہ ہوئی ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کئی بے گناہ بچے اور کئی بے گناہ عورتیں جو ہیں اس کے اندر ابھی بھی اسٹل دبی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اب تو اپنی اس دنیا کو اس سے رخصت ہو چکی ہوں گی، لیکن اسٹل وہ ان کی وہاں پہ باڈیز جو ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کسی جگہ ایسی بھی ہو، کوئی ایک ایسا کوئی ڈیبریز ہو کہ جس کے اندر شاید ہو سکتا ہے کوئی بچہ یا کوئی جان ذی شان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو زندگی ملی ہو تو وہ بچ گیا ہو، اس کو ہی ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے D9 بلڈوزر جو ہے وہاں پہ چلانے شروع کر دیے۔ یہ تو اس وقت اسرائیل کی جو ہے مطلب پیش قدمی ہے اور امریکہ کی پیش قدمی ہے غزہ کے اندر۔ دوسری جانب یہ ہے کہ جس طریقے سے ظلم اور ستم یہ کر رہے ہیں، دنیا اس وقت جو ہے ان کے خلاف ہونے لگی ہے، اور ترکی کے صدر کا آپ نے کل سن لیا ہوگا، طیب اردوغان نے ایک سخت بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم کوئی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی صلیبی جنگ کی طرف معاملہ چلا جائے۔ یہ ان کے جو ایک لفظ تھا صلیبی جنگ کا، اس کو یہاں یورپ کے اندر جو ہے بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور جرمن کے اندر خاص طور پر جرمن اور فرانس کے اندر جو پس پردہ جو معاملات طے کرنے والے جو تھنک ٹینک ہیں وغیرہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جس طریقے سے اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بڑے پیمانے پر تہذیبوں کے درمیان ٹکراؤ کا جو کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ اور جرمن جو وزیر داخلہ ہیں، سرکاری طور پر جرمنی نے یہ کہا ہے کہ ان کی قوم کو یہ کہا ہے اور عوام کو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جرمنی کے اندر، ایون پورے یورپ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی کوئی جنگی سی کیفیت پیدا ہو جائے، تو عوام کو اور اداروں کو ہر صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ انتہائی خطرناک الارمنگ سچویشن یورپ کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے یورپ کے اندر جو ہے نا مظاہرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ترکی ہو گیا تو چلیے اسلامی مملکت ہے، فرانس کے اندر ہو رہے ہیں، پابندی آپ کو فرانس میں لگائی ہوئی تھی، اس کے باوجود ہو رہے ہیں، انگلینڈ میں ہو رہے ہیں، ہالینڈ میں ہو رہے ہیں، اسپین کے اندر ہو رہے ہیں، سب جگہ، اور سب جگہ جو ہے مطلب اس کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، اب تو مسلمانوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ایون اس کے علاوہ جو حقیقی میں جو صحیح معنوں میں جو حقیقی یہودی ہیں، یہ تو جو وہاں پہ ہیں سارے صہیونی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں کی جو حکومتوں پہ اب دباؤ آنے لگا ہے، اور معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ خطرہ یہ بھی ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں اب مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو لڑانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی یہاں پر کوئی چیز، کوئی یورپ کے اندر کوئی ایسے معاملات کریں جس سے کہ یہ معاملہ بڑھایا جائے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتے رہا ہوں آپ کو کہ پوری دنیا کے اندر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بڑے پیمانے پہ جنگ و جدال پیدا کر کے ایک خانہ جنگی سی صورتحال پیدا کر کے آبادی کو کم کرنا، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں جس کے اندر کوئی ٹیکے وغیرہ کی مہم چل جاتی ہے۔ امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ ہزاروں کی تعداد میں، بتا چکا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک مچھروں کو پال کے ان کے لیبارٹری سے ایک سائنٹیفک مچھر بھی چھوڑے گئے ہیں۔ یورپ کے اندر کچھ ایک مخصوص کھٹملوں کے چھوڑے جانے کی بھی ہمیں خبر ملی ہے۔ انتہائی مطلب یہ افواہ نہیں ہے، حقیقت بات ہے، میں نام نہیں لے رہا کسی وجوہات سے، کیونکہ میں خود آپ کو میری مجبوریوں کا پتہ ہے کہ بیسیکلی میں کوئی اینالسٹ نہیں ہوں، اور اگر آپ میرا پروفائل دیکھتے ہوں گے تو میرے پروفائل میں لکھا ہوا ہے کہ میڈیٹر بھی ہوں اور لابیسٹ بھی ہوں۔ تو یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جو میڈیٹر یا لابیسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری اندر کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی نام کو نہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، نہ جگہیں ڈسکلوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ بہرحال تجزیہ نگار کر سکتا ہے، رپورٹر کر سکتا ہے، کوئی اسٹوری بریکر جو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں الاؤ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم مجبوراً جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد اس چینل کا یہ ہے کہ آپ کو صحیح اور حقیقی بات بتانا، اور یہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے اس وقت سچویشن چل رہی ہے یورپ میں، جیسے میں نے بتایا کہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور بڑے سخت مظاہرے ہو رہے ہیں، حکومتوں پہ دباؤ آ رہا ہے۔ کل بیلجیم کے اندر بھی یہاں پہ بیلجیم کے اندر بھی ہوا، حالانکہ کیپٹل ہے آپ کو پتہ ہے یہ نیٹو کا، اینٹورپ کے اندر ہوا، یہاں پہ برسلس کے اندر ہو رہے ہیں مسلسل۔ تو یہ جو ہے نا ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ دباؤ بڑھا رہی ہیں۔
اور ساتھ ہی اس وقت جو صورتحال جیسے میں نے بتایا کہ طیب اردگان کا بیان، اور ساتھ میں پھر اردگان کے بیان کے بعد یہاں یورپ کے اندر جو ایک قسم کا جو بہت بڑی بات ہے اس کو، مطلب جب یہ کھل کر بات آ جائے کہ صلیبی جنگ کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر ایرانی صدر کے جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، ایران نے ایک بہت بڑا اسٹینڈ اس وقت لیا ہوا. ایران ایک واحد ایسی مملکت مجھے نظر آ رہی ہے جنہوں نے کہ کھل کر اس وقت اسٹینڈ لیا ہے، اور جو اس وقت جو پس پردہ جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جنگ کو روکنے کے حوالے سے، تو خیر اقوام متحدہ ناکام ہے، لیکن جو تمام بڑے تھنک ٹینکس ہیں جو اس وقت اس ساری صورتحال کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں، جو جسے کہتے ہیں نا کارڈ جو کھیل رہے ہیں یا ڈوریاں ہلا رہے ہیں اس تمام دنیا کے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے یا ان بڑی جنگوں سے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے جو ہے نا لبوں پر اس وقت ایران جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ آیا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے جو ہے بنیادی طور پر ایران کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. اور ایران کے حوالے سے آج آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی NSA جو ہے امریکہ کی، اس نے ان کو وارن بھی کیا ہے ایران کو، اور انہوں نے کہا کہ ایران ہم پہ مسلسل حملے کر رہا ہے. وہ بنیادی طور پر وہ اصل میں ایران کو پرووک کر رہے ہیں. حملے کچھ امریکہ کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں، پرووکیشن ہو رہی ہے ان کی طرف سے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ایران کو جس طرح جنگ میں گھسیٹا جائے. لیکن میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران جنگ میں کودے گا تو یہ معاملات ان کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے، اور سارے پوری دنیا کے اندر، یورپ سمیت کئی دنیا کے اندر آپ کو ایسے بہت سارے اچانک ایسے حالات خراب ہو سکتے ہیں کہ جو شاید ہو سکتا ہے امریکہ کے بعد کسی کی بھی کنٹرول میں نہ آئیں. ایران کی جہاں تک میں بات کر رہا تھا، تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ کہنا جو ہے زیادتی ہوگی اگر میں ذکر نہ کروں کہ یہ جو القدس کا جو معاملہ ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو خاص طور پہ عرب جو ہے ہمارے، وہ تو خیر تقریباً القدس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیچھے ہی رہ گئے تھے. اور جب سے یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیمپ ڈیوڈ کا ہوا تھا، اور آپ کو یاد میں نے بتا بھی چکا ہوں، آپ کو پتہ ہوگا بہت سے لوگ جو بین الاقوامی اس میں رکھتے ہیں دلچسپی، اور اوسلو ایکارڈ ہوا تھا، کیمپ ڈیوڈ ایک جو ایکارڈ ہوا تھا. تو اس کے بعد تو میں یقین کریں مجھے تو کم از کم یہ پتہ تھا کہ القدس کا جو معاملہ ہے نا یہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور یہ جو ہے نا اب یہ گیا، یہ ٹھنڈا ہو گیا معاملہ، یہ بڑے آرام سے ہیکل بن جائے گا، اور بڑی مزیداری سے گریٹر اسرائیل جو ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے آرام کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے. یہ میرا بھی یہ خیال تھا کہ یہ شاید ہو جائے گا، لیکن امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ایک بڑی آپ کو پتہ ہے روحانی شخصیت عالم اسلام کی تھی. انہوں نے اس ایشو کو آ کے حقیقت میں جا کر کہوں نا میں تو زندہ انہوں نے کیا ہے. یہ بات جو ہے نا میں میری تحقیق بھی ہے، اور بین الاقوامی جو بڑے تجزیہ نگار ہیں جو کہ بڑی جنگوں کی جو پالیسیاں بناتے ہیں، جنگوں کو روکنے کی، جنگ کرانے کی جو پالیسیاں کرتے ہیں، جو بڑے دنیا کے اندر معاملات کو الٹ پلٹ کرتے ہیں تھنک ٹینک، وہ ابھی اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ سب ختم کر گیا تھا. اوسلو ایکارڈ اور سارے ایکارڈ جو ہے نا امام خمینی صاحب نے آ کے وہ جو انہوں نے القدس کا منایا، یوم القدس منایا، جو سارا معاملہ کرا، یہ ساری دوبارہ یہ لہر چلی ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران اس وقت جو ہے نا دامے درمے سکھ نے آپ کو ہر جگہ جو ہے اس وقت جو ہے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، حالانکہ فلسطین جو ہے حماس سے وہ سنی ہے. تو یہ جو ہے نا معاملہ، اس کو دیکھیے، میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پوری امریکہ کی اصل میں کوشش یہ تھی کہ وہ شیعہ اور سنی کے درمیان تفریق رکھنا چاہتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ اور سنی کی تفریق رکھ کے امریکہ نے اس کارڈ کو بہت اچھی طرح کھیلا، اور جو بڑے تھنک ٹینک ہیں انہوں نے صدام حسین کو کویت کے اوپر پہلے کیا، پھر اس کے بعد صدام حسین کو استعمال کیا عراق کے خلاف، اور اس طرح ایران کو بھی استعمال انہوں نے کیا. تو امریکہ کا یہ پلان تھا کہ جو گریٹر اسرائیل ہوگا، اس گریٹر اسرائیل کو لانے کے لیے ان کا خیال یہی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان شیعہ اور سنی کی تفریق پیدا کی جائے گی، اور شیعہ سنی کی تفریق پیدا کرنے کے بعد جو ہے کچھ ملکوں کو لا کر جو ہے اسرائیل کے ساتھ بٹھایا جائے گا. اور اسرائیل کا میں نے بتایا تھا کہ ان کا پلان ایک یہ تھا کہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل، گریٹر اسرائیل کو لانے کے بعد پھر یہ کہ ان کی کرنسی بھی ایک کر دی جائے گی. وہ کرنسی ایک کرنے کے بعد اس میں ہوگا کہ جو اسرائیلی جو کرنسی ہے اس کے نام سے جو ہے نا ایک کرنسی چلائی جائے گی. ان کا بڑا پورا پلان تھا، لیکن یہ پلان جو ہے یہ ناکام ہو گیا. یہ پلان جو ناکام ہوا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر کچھ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک ایران کی کوشش تھی، اور دوسری سب سے بڑا اس کو جو ناکام کرنے میں ہاتھ ہے وہ چین کا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ کو ایران اور سعودی عرب کی دوستی منظور نہیں تھی، کیونکہ ایران اور سعودی عرب کی دوستی کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے دوبارہ مسلم دنیا اکٹھی ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے پس پردہ بہت سارے معاملات ہوئے ہیں. عمران خان کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یاد ہے آپ کو جس وقت وہ ملائیشیا کے اندر جو کانفرنس ہونے لگی تھی، اس کے بعد پھر بلایا گیا تھا عمران خان کو، تو عمران خان نہیں گئے تھے کیونکہ امریکہ نے ہی اس کے پیچھے ویسٹ کا ہی ہاتھ تھا. ویسٹ نے پھر سعودی عرب کو کہا
کہ جناب یہ جو ترکی اور یہ جو ملائیشیا مل کے جو ایک مسلم بلاک بنانے لگے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سعودی عرب نے بھی عمران خان کو منع کیا اور عمران خان جو ہے پھر وہاں پر نہیں گئے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ملائیشیا کے اندر وہ دو ہی ممالک علیحدہ تھے, یعنی ترکی تھے, اردگان تھے اور مہاتیر محمد تھے. اور اس کے بعد کچھ باتیں ایسی بھی ہوئیں اور ملائیشیا نے اور ایون مہاتیر محمد نے بھی, جو بین الاقوامی خبروں پہ نظر رکھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, پاکستانی میڈیا کو چھوڑ دیں, پاکستانی میڈیا میں تو کچھ نہیں آتا, جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پھر انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے عمران خان صاحب کو احساس ہوا تھا اس چیز کا, اور تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب چین کے اندر جب یہ کانفرنس ہوئی تھی آپ کی جو سمر اولمپک, تو اس وقت بائیڈن نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے. تو اس وقت عمران خان نے منع کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم کوئی, اس وقت یہ بات نکلی تھی کہ ہم کوئی غلام ہیں. انہوں نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہمیں رکوا کر سعودی عرب کے ذریعے جو وہاں پہ جا کر انہوں نے جو ملائیشیا کے اندر جانا تھا, جس طرح مسلم دنیا کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے عمران خان کو جس طرح استعمال کیا گیا تھا, اس بات کو عمران خان کا احساس ہوا تھا. اس کے بعد اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کوئی غلام نہیں ہے, ہم امریکہ کا ڈکٹیشن نہیں لیں گے, ہم امریکہ کے ساتھ چلیں گے, ہم کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اور اس چیز کو نظر انداز کر کے وہ سمر اولمپک کے اندر گئے تھے. خرابیاں وہیں سے شروع ہوئی تھی. اگر جو لوگ پرانے میرے بیانات پڑھتے ہیں, جن کو پتہ ہے, میں نے اسی وقت سے بتا دیا تھا کہ خرابیاں جو ہیں یہاں سے شروع ہوئی ہیں, اور میں اس وقت سے ان کو محتاط کرتا چلا رہا ہوں کہ سارے معاملات کو آپ دیکھتے جائیے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں, ان کی جماعت کے اندر بھی, کیونکہ دیکھیے جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے ہر جگہ, ہر اسلامی ملک میں ہر جگہ ان کے اپنے ایجنٹس ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ پورا ایک پری پلان تھا. تو یہ امریکہ نے جب دیکھا کہ جناب یہ تو ان کا پلان ناکام ہو گیا ہے, ایران اور سعودی عرب کو انہوں نے کیا کہتے ہیں ساتھ کر دیا, شیعہ سنی کا مسئلہ ختم ہو گیا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر ایک نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ سعودی عرب کو جناب انہوں نے ملایا جناب یہودیوں کے ساتھ, یعنی اسرائیل کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. اس پر پھر چائنا نے دیکھا کہ ان کا یہ پلان ناکام ہو رہا ہے, کیونکہ چین جو ہے کوشش کر رہا تھا کہ مسلم دنیا کو مضبوط رکھا جائے, اور مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ان کا سی پیک کا جو ون روڈ بیلٹ کا جو پلان تھا اس کو لے کے چلے. لیکن کیونکہ ادھر جب امریکہ لے کر آ گیا تھا انڈیا کے ساتھ مل کے, تو پھر یہ سارا چین کا یہ پلان بھی ناکام ہو رہا تھا, اور ادھر سے انڈیا کے ساتھ جو ایک بڑی ایک روڈ نکل رہی تھی انیشیٹو تجارت کا, سمندری وغیرہ, وہ سارا آ رہا تھا. تو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑی طاقتوں کی لڑائی تھی. یہ سارے معاملات جو نا آپ اس کو اس پس منظر میں دیکھیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ سب بڑی طاقتوں کا یہ لڑائی ہے. لیکن اس کے اندر جو افسوس کا مقام یہ کہ کہیں نہ کہیں جو پانی پت کا میدان جو بنتا ہے نا, وہ مسلم دنیا بن رہی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو اب معاملہ جو چلا ہے, یہ ساری میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف جو ہے بڑی طاقتوں کا ہے, اور اس تمام لڑائی کے اندر ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلم دنیا کے اندر اپنے مفادات کی جنگ لڑی جائے اور مسلم دنیا کو کہیں نہ کہیں کمزور کیا جائے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو الحمدللہ جو شیطانی قوتوں کی جو ویسٹ کی کوشش تھی کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں دوبارہ لڑا دیا جائے اور ایک سارا معاملہ ختم کر دیا جائے, اس میں ابھی تک ناکامی ہوئی. اور آپ دیکھ لیں کہ ایران کے اور سعودی عرب کے آنے کے بعد آج ایران مسلسل جو ہے کھڑا ہوا ہے, اور سعودی عرب کی طرف سے بھی سخت بیانات آ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر جو شیعہ سنی کا جو نفاق تھا, جو ایک انہوں نے پیدا کیا گیا تھا, یہ اس کو ختم کرنے کی بہترین اس کے جو ہے اثرات آج آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ تو ایک صورتحال تھوڑی سی بین الاقوامی تھی. کل پاکستان کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ لوگوں نے پوچھا ہے, وہ دیکھیے مولانا طارق جمیل صاحب کا ان کا گھر کا معاملہ تھا, وہ تو ان کی اب ویڈیو بھی آ گئی, لیکن میں نے تو رات ہی کو بتا دیا کہ وہ گھریلو معاملہ تھا. تو وہ گھریلو معاملات ہیں, ٹھیک ہیں, اچھے برے, بہرحال جو بھی ہیں, کچھ کوئی وجوہات تھی, جو بھی ان کے پرسنل معاملات تھے, جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے, ہمیں ان کی دعا کرنا چاہیے. کل میرے ویلاگ کے بعد جو ہے مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ یہودی ایجنٹ. تو اب میں اس پہ کیا کہوں, مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ فیض صاحب آپ کیا کہیں گے. میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں, جب میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں نے جب کہا تھا کہ یہودی ایجنٹ جو ہے عمران کو جو کہنے والے لوگ ہیں, وہ بنیادی طور پر یہودی ایجنٹ عمران نہیں ہے. جو ان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر یہودی ایجنٹ ہے. میں ایسے ہی بات نہیں کرتا. میں نے آج سے سالوں پہلے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان کے مذہبی جو حلقے ہیں اور سیاسی حلقے ہیں, یہاں پہ اندر یہودیوں کے ایجنٹ موجود ہیں. اور یہ بات اب کی, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو سالوں پہلے کہہ چکا ہوں. تو اسی لیے تو پھر میں مطلب کیا کہتے ہیں اکثر و بیشتر جو ہے برا بھی ہوتا ہوں کہ میں بہت کھل کے کبھی بات کر دیتا ہوں. تو اب جو لوگ, لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ ملاقاتیں ہوئی تھیں پی ٹی آئی کی رہنماؤں کی فضل الرحمان کے ساتھ, تو لوگوں نے جناب وہ کہنا شروع کر دیا تھا, اور وہ بڑے جناب ویلاگ آ گئے کہ دیکھا آپ نے عمران خان کے آگے مولانا گر پڑے, جے یو آئی لیٹ گئی اور فلانا ہو گیا, عمران جیت گیا, عمران کمر پہ چڑھ گیا. عجیب باتیں لوگوں نے کرنی شروع کر دی تھی, تجزیہ نگاروں نے. اور آپ دیکھیں جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی ان کے ذرا ویوز دے آپ دیکھیں. یعنی ایک گھنٹے کے اندر مور دین 75, مجھے کسی نے بھیجا تھا, ایک گھنٹے کے اندر مور دین 75 کیز ان کے ویوز ہو گئے تھے.
تو انہوں نے کہا کہ فیض صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا اور یہ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے. تو میں نے کہا تھا آپ دیکھتے جائیے، وقت آپ کو بتائے گا. تو کل اب آپ نے دیکھ لیا کو، ان لوگوں کا اب سکون ہو گیا، ان لوگوں کو جو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اب پتہ لگ گیا نا کہ اس نے یہودی ایجنٹ کس کو کہا اور کس طریقے سے وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہے. یہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. یہ لوگ جو اس وقت حکومت کے اندر آئے ہوئے ہیں، یہ ایک بات میں چھوٹی سی اہم بات کر کے ختم کر رہا ہوں اپنے ویلا کو، جو اس وقت لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اس وقت تمام کے تمام یہودیوں کے اور اسرائیل کے لائے ہوئے لوگ ہیں. اور ان کے لیے جن لوگوں نے لابنگ کی ہے، جس طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، بہت قریب سے جانتا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بہت قریب سے جانتا ہوں. میرے اس جملے پہ ذرا غور کیجئے، بہت قریب سے جانتا ہوں. بہت قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ، ٹھیک ہے نا، میں نام نہیں لیتا کسی کا. تو یہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، عمران خان اگر یہودیوں کا ایجنٹ ہوتا تو عمران خان آج جیل میں نہ ہوتا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.